4 رکعت سنت میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا۔ ایک شخص نے عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لی، پھر 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد نماز کھڑی ہونے لگی تو سلام پھیر لیا، تو کیا اس کو بعد میں باقی بھی پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ محمد عمیر لاہور سے۔ دیکھیں، جو عصر یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، تو ان میں 4 کی نیت کریں 2 کی نیت کریں برابر ہے۔ اگر آپ نے 4 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 2 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں، 2 رکعت کی نیت سے نیت باندھی تو 4 رکعت کے بعد بھی سلام پھیر سکتے ہیں، 2 رکعت کے بعد آپ نے اتحیات پڑھی تو درود شریف دعا پڑھ کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اور تیسری میں ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ درود شریف دعا کے بغیر کھڑے ہو جائیں اور تیسری میں ثنا بھی نہ پڑھیں، ہر طرح سے جائز ہے۔ تو اس لیے اگر ظہر یا عصر سے پہلے 4 سنتوں میں جماعت بیچ میں کھڑی ہو جائے تو 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، بقیہ 2 رکعتیں لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ظہر سے پہلے کی آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو اگر جماعت کھڑی ہونے کی وجہ سے آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو یہ 4 رکعت آپ کو پھر دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ تو وجہ اس کی ہے کہ یہ 4 رکعت ہی پوری منعقد ہوتی ہیں، اس میں آپ کو 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ 4 کی نیت ہے تو 4 سنتیں پوری 4 رکعتیں ہی پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔ اگر آپ نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا غلطی سے تو آپ فوراً کھڑے ہوں گے، بقیہ 2 رکعتیں مکمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح یہ جو سنت مؤکدہ ہے ظہر سے پہلے کی جو 4 ہیں، ان میں اتحیات کے بعد آپ درود شریف بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا آپ کے اوپر، اور تیسری رکعت میں بھی آپ ثنا نہیں پڑھیں گے اس میں، بلکہ ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے۔ استخارہ کے خلاف عمل کرنا۔ استخارہ کے خلاف عمل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسا ہو گیا ہو تو کیا کریں؟ شیخ عبد الرحمن صاحب۔ جناب شیخ عبد الرحمن صاحب، استخارہ کے خلاف عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ اصل میں استخارے کا جو کانسیپٹ ہے نا شریعت میں، قرآن و سنت میں، وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب 2 رکعت پڑھیں گے، استخارہ کی دعا مانگیں گے، اس کے بعد ہم سوئیں گے تو ہمیں خواب میں ہدایت ملے گی، تو ہم جب صبح اٹھ کے اس ہدایت کے خلاف گئے تو استخارے کے گویا خلاف چلے گئے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت میں، حدیث میں جو استخارہ ہے، وہ استخارہ صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ استخارے کی مخصوص دعا مانگیں، اور کرنا وہی ہے جو آپ کے سمجھ میں آئے۔ تو استخارے میں آپ کو کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، کوئی رہنمائی نہیں ملتی، استخارہ اللہ سے دعا مانگنے کا نام ہے۔ لیکن یہ دعا اتنی اہم ہے کہ اس کی ورڈنگ بھی نبی نے سکھائی اور بہت تاکید کے ساتھ بتایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اس طریقے سے جو دعا کرے گا اللہ اس کو ناکام نہیں کرتے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے بعد پھر کرنا وہی ہے جو اپنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو بس جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے گا۔ لیکن کرنا وہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، مشورہ بھی لیں لوگوں سے، اس کے بعد ایک رائے قائم کریں، تو وہ رائے پر عمل کریں آپ۔ تو اس میں استخارے کی مخالفت بھی نہیں ہو رہی، حمایت بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ استخارہ کوئی بتا تھوڑی رہا ہے آپ کو کہ یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ اللہ سے مشورہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ تو اللہ سے مشورہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف نہیں جا سکتے آپ۔ تو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں۔ ہاں سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کر اس کے خلاف رہے ہیں تو یہ تو ویسے ہی بے وقوف ہونے کی علامت ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ میں یہ کروں لیکن کر کچھ اور رہا ہے، تو یہ تو استخارہ نہ بھی ہو تو آپ کو نقصان ہوگا، کیونکہ جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے، مشورہ کرنے کے بعد، لوگوں سے رائے لینے کے بعد ایک بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مجھے یہ کام کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، تو استخارہ کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا، دونوں صورتوں میں غلط ہو جائے گا نا۔ یہ انسان عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس کی جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ جنات کہاں دفن ہوتے ہیں؟ کیا جنات مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی قبرستان ہے یا ان کے لیے کوئی اور حکم ہے؟ رضوان صاحب نے جہلم سے پوچھا ہے۔ دیکھیں معین اختر سے انور مقصود صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں۔ معین اختر نے کہا تھا کہ ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھیں، تو میں سوچ رہا ہوں کسی ایک جن بن کو لے آؤں یہاں آسک مفتی طارق مسعود میں، اس چینل میں، تاکہ جنات کے مسائل پھر وہ بتایا کرے۔ تو کسی بھی جن سے میری اگر ملاقات ہو گئی تو میں اس کو بھی کیمرے کے سامنے لے آؤں گا، تو دیکھیں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اب تک کی رپورٹ جو میرے پاس نالج ہے جنات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے مرتے تو ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں، تو جب مرتے ہیں تو ان کی لاشوں کو کہاں ٹھکانے لگایا جاتا ہے
یہ اللہ ہی جانے اور جنات ہی جانے. تو ہمارے علم میں کوئی ایسی نہ شریعت نے ہمیں اس بارے میں کچھ بتایا، نہ کوئی مشاہدے پر مبنی کوئی حقیقت کسی کے سامنے ہے. تو ہم نے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر جنات کے قبرستان بالفرض ہوتے بھی ہوں تو ہمیں تو نہیں پتہ کہاں ہوتے ہیں. وہ مادی قبریں نہیں ہوتی ہوں گی، کیونکہ جنات کو تو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، تو وہ تو مادی چیزیں کھاتے بھی نہیں ہیں. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتے ہیں. جو حدیث میں آتا ہے ہڈیاں کھاتے ہیں نا، تو ہڈی کا کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہڈیاں پکڑ کے کھا لیتے ہیں، بلکہ ہڈیوں سے ان کو کوئی ریز نکلتی ہوں گی جو ان کی خوراک ہوں گی. تو گوبر سے کوئی ریز نکلتی ہوں گی جو ان کی خوراک ہوں گی. تو یہاں سے یہ انرجی حاصل کرتے ہیں. تو مادی چیز جنات نہیں ہے. ہاں مادی چیزوں میں حلول کر جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کو یہ مادی قبر کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ہوا میں ہی ان کا قبرستان ہو یا کہاں ہو. تو یہ رپورٹ بہرحال میرے پاس نہیں ہے، اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق کوئی بندہ بھی نہیں ہے جس کے پاس یہ صحیح اوتھینٹک رپورٹ ہو. اور اس رپورٹ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے نا. ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو باقی جنات کا کوئی اگر یوٹیوب چینل ہو تو میرے علم میں بتائیں، تو ہم ان سے پھر پوچھیں گے انشاءاللہ اور ان سے یہ مسئلہ ریکارڈ کروائیں گے. کیا شریر جنات کو جلا سکتے ہیں؟ کیا کسی عامل کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی مسلمان جن کو جلا دے جس نے کسی انسان کو تنگ کیا ہو؟ رضوان صاحب جہلم سے. رضوان صاحب، یہ عامل لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا ہم نے جنات جلا دیے، یہ لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جائز ناجائز تو دور کی بات، ایسا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ باتیں ہم نے عاملوں سے ہی سنی ہوتی ہیں کہ ہم نے اتنے جلا دیے. اور 2-4 جنات تو عامل جلاتا ہی نہیں ہے. 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 2 کروڑ، کیونکہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نا. تو میں نے بھی بہت سے عاملوں سے ہمارا بھی سلام دعا ہوئی، تو وہ کہتے ہیں میں نے اتنے لاکھ جنات جلا دیے، میں نے 2 کروڑ جنات جلا دیے. تو وہ پھینک رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. آپ کیوں اپنی چیزوں کو ان عاملوں پہ ضائع کر رہے ہو؟ آپ اچھے سچے اپنے اچھے بچوں کی طرح جو پریکٹیکل لائف ہے نا اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. تو یہ پھینک رہے ہوتے ہیں عامل لوگ. عشاء کے بعد اجتماعی طور پر سورہ ملک پڑھنا. بعض مساجد میں نماز عشاء کے بعد امام صاحب سورہ ملک پڑھتے ہیں اور مقتدی حضرات سنتے ہیں، ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ بھی جہلم سے رضوان صاحب نے پوچھا ہے. دیکھیں، سورہ ملک انفرادی طور پر پڑھنے کا حکم ہے، اجتماعی طور پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. آپ امام صاحب کو عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھا دیجئے. خود نہ سمجھائیں، پرچہ لکھ کے دے دیں ان کو، بولے امام صاحب یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، یہ چیزیں بدعت کا ذریعہ بنتی ہیں. تو نماز کے بعد بس سنتیں جس نے پڑھنی ہے مسجد میں پڑھے، گھر جا کے بہتر تو یہ کہ گھر جا کے پڑھیں. تو یہ اجتماعی حیت پر اس طرح کے انفرادی اعمال جو ہیں اجتماعی حیت پہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو اگر سنت یا ثواب سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہو جائے گا، ورنہ بدعت کا ذریعہ تو بہرحال ہے یہ.